پیغمبر کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ماں باپ اور اساتذہ کا ہے۔ محبت دل کی صحت ہے اور بے مروتی بیماری ہے۔ عبادت نفس کے شر سے بچاتی ہے، تزکیہ نہیں کرتی۔ تزکیہ صرف عشق کرتا ہے۔ لائبریریاں علم سے محبت کے بجائے علم کی ہیبت طاری کر رہی ہیں۔ رونے والی آنکھ قرب حق کے ذرائع میں سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے چیزوں کو ان کی اصلی فطرت میں دیکھنے کا شعور عطا فرما۔ ایک دوسرے کے حقوق کے احترام سے ہی سماج میں قیام پیدا ہوتا ہے۔ ایک مسجد میں مل کر باجماعت نمازیں ادا کرنے والے کئی سالوں کی رفاقت کے بعد بھی مختلف المزاج نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو دعویٰ ہو سکتا ہے کہ وہ عمل سے نیت کو پہچان سکتے ہیں۔ اسی بے بنیاد دعوے کی قطعی نفی کے لیے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اعمال نیت سے ہیں۔ مخلص کی تعریف یہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ سے زیادہ مہربان ہو۔ خدا سے آشنائی ممکن ہی نہیں جب تک وہ خود آشنائے راز نہ کر دے۔ ایسی آرزو جس کے حاصل کرنے کی خواہش ہو اور اس کا استحقاق نہ ہو، رحمت کے انتظار میں پل جاتی ہے۔ حاکم امین ہوتا ہے اور محکوم اطاعت شعار، دونوں خدا کے قریب ہیں۔ اگر غریبی سکون میں نہیں اور غریبی کے باوجود غریب پر یقین کی دولت نازل نہیں ہوتی تو وہ غریبی عذاب ہے۔ نبوت اخلاق کا نتیجہ نہیں، اخلاق نبوت کی عطا ہے۔ وہ جنت جس میں اپنے علاوہ کوئی نہ ہو دوزخ سے بدتر ہے۔ طاقتور انسان کمزور انسانوں کی عنایت کا نام ہے۔ خالق کا ہر عمل خالق کی طرح محترم اور معزز ہے۔ یقین کے ساتھ اٹھایا ہوا پہلا قدم جو جانب منزل ہو وہی منزل ہے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے۔ رشوت کی دولت سے اگر حج کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہی نہیں بلکہ اس کے نظام کے خلاف بغاوت ہے۔ اگر الہیات کو اخلاقیات سے نکال دیا جائے تو تنہائی کے جرائم جرائم ہی نہیں رہیں گے۔ بے شمار لوگ محنت کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں اور کوئی چکی ان کے لیے آٹا نہیں پیستی۔ ماں باپ کے حکم کی اطاعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور اللہ کے فرمان کے عین مطابق ہے۔ جب تک کوشش کی محرومیاں سمجھ نہ آئیں نصیب کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ کوشش کامیاب ہو جائے تب بھی بد نصیب انسان ناکام ہو جاتا ہے۔